السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آج بات کرنے چاہ رہا ہوں ملالہ یوسفزئی کے بارے میں۔ اس کے جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس نے انٹرویو کے دوران، اس کے بارے میں کہ اگر بندہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کے طور پر رہ سکتا ہے تو وہ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا شادی کے پیپر پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بیان آنے کے فوراً بعد پاکستان میں تو جیسے آگ لگ گئی ہے، ہنگامہ شروع ہو گیا ہے، اور ہر طرف سے جو ٹی وی چینل دیکھیں اور سوشل میڈیا کا تو میرا خیال ہے آپ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے کہ کوئی نہ کوئی کسی کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے اور جو اپنے غم و غصے کا لوگ اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نکلی ہے اور یہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے، اور پھر نکاح کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، کہ یہ سنت رسول ہے اور یہ بڑا اس کا مقام ہے اسلام میں، بڑا افضل ترین جو ہے نا وہ عمل ہے یہ اسلام میں، اور یہ جو ہے نا وہ کفر کی باتیں کر رہی ہے اور غلط باتیں کر رہی ہے۔ اب تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر اس نے اسٹیٹمنٹ دی تو یہ جان بوجھ کر دی واقعی اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، تو جو سمجھ رہی تھی وہ سب کچھ، اور اس نے یہ بیان دیا، اور وہ اس میں جو جس معاشرے میں وہ آ گئی ہے، ایک آزاد خیال معاشرہ، تو کیا میں اس میں وہ فٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے ایسے بیانات دے کر؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو کنٹروورشل بیانات ہوتے ہیں وہ اس میں حصہ لیتی ہے، جس میں سیدھی کوئی بات کی جا سکتی ہے اس میں وہ حصہ نہیں لیتی۔ مثلا اگر کشمیر میں کچھ معاملات خراب ہو رہے ہوں تو وہ انڈین گورنمنٹ پہ کبھی اٹیک نہیں کرے گی۔ اگر فلسطین میں کچھ معاملات خراب ہو رہے ہوں تو وہ اسرائیل پہ کبھی اٹیک نہیں کرے گی، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہے گی۔ تو ہمیشہ جو کنٹروورشل جو بات ہوتی ہے کچھ اس طرح کی، وہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتی ہے، اور اس دفعہ بھی اس نے ایسے ہی کیا کہ اس نے یہ کہا کہ اگر شادی کے بغیر رہ سکتے ہیں پارٹنرشپ کے طور پر تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جوان ہے، لڑکی ہے، وہ پاکستان سے آئی ہوئی، اور اس کو جو مغربی معاشرہ ہے اس کے آزادانہ خیالات ہیں، سوچیں اس کو پسند آ گئی ہیں، اور وہ جو ہے نا واقعی یہ جو پسند خود کر رہی ہے، وہ کس طرح ہے، وہ اسی طرح لوگوں کو کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کالج یونیورسٹی میں جاتی ہے UK میں، لوگوں کو دیکھتی ہے، وہاں کوئی لڑکی نہیں ہوتی جس کا بوائے فرینڈ نہ ہو، کوئی لڑکا نہیں گھوم رہا ہوتا جس کی گرل فرینڈ نہ ہو۔ تو مطلب کیا، یہ اس کو آزادانہ سی یہ خیالات یا آزادانہ سی سوچیں جو ان کو پسند آ رہی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہو، مہینہ 2 مہینے ایک کے ساتھ گئے، پسند نہ آئی تو دوسرے کے ساتھ چلے گئے، تو اس طرح تو شادی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کسی کے ساتھ بند گئے اور پھر آپ پوری زندگی آپ جو کچھ مرضی ہو جائے وہ آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اگر کچھ بن ہو جائے تو اور معاملات سوسائٹی میں معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں تو وہ مسئلہ خراب، کسی عورت کے اپنے مرد کے خلاف ہو جائیں تو آپ کے لیے ایک اور سوسائٹی میں ایک اور ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچ رہی ہے کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ رہے، نہیں تو کام چلے، اگر ٹھیک ہے، اگر آپ رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پسند آئے ایک دوسرے کے ساتھ کو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹرائی بیفور یو بائی والا معاملہ۔ تو یہ ایک سوسائٹی اس کو پسند آ گئی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ خوش ہوں اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کو یہاں رکھ کر یا اس کو اسٹے دے کر غلطی نہیں کی۔ تو یہ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے نا، میں تھوڑی سی اپنے جو ہمارے لوگ ہیں نا ان کے غم و غصے کا جو میں لحاظ کرتے ہوئے اور ان کا خیال کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یعنی کہ ہم سب لوگوں نے، جتنے لوگ ہیں نا، جو بہت زیادہ اس میں سارے رہے ہیں اور زیادہ تر وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کوئی سوشل میڈیا اگر استعمال نہیں کرتا تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے خیالات اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن جب وہ سوشل میڈیا والے کر رہے ہیں نا، تو میں اگر ایک بات کو کنیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے اس معاملے کے ساتھ کہ پاکستان کو کسی زمانے میں پورنستان کہا جاتا تھا، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جو شہباز شریف نے لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے، ان لیپ ٹاپس کا بہت غلط استعمال پاکستانیوں نے کیا، اور یہی معاملات ہے کہ جب سے یہ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سمارٹ فون آئے ہیں، انٹرنیٹ کو کیا معاملات جو ہیں کوئی ایشو نہ رہا انٹرنیٹ ملک میں، تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے پھر وہ کام کیے ہیں جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور پہلے مردوں نے کام شروع کیے تھے ایسے غلط کام، پھر عورتوں نے شروع کر دیے۔
تو ہم جب ملالہ یوسفزئی نے جو بات کہی ہو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے صحیح کہا. میں نے یہ کہہ رہا کہ جو ملالہ یوسف نے کہا وہ بالکل صحیح کہا, اس کو ایسا ہی کہنا چاہیے. اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ رہے, ٹرائی بیفور یو بائی, اگر نہیں پسند آئے. اور اس میں کوئی معاشرتی جو برائی کا پہلو اس لحاظ سے اور شرم کا پہلو نہیں ہے آزاد معاشروں میں کہ اگر کسی کی گرل فرینڈ چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس نے ایک اور ڈھونڈ رکھی ہوتی ہے پہلے. اگر ایک لڑکی ہے اس کو بوائے فرینڈ چلا جاتا ہے نا, اس نے تقریباً 2-3 جو پہلے نا ان کے نام لگا کے رکھتے ہیں کہ اب کس کو ٹرائی کرنا ہے. تو یہ بالکل ہے, اس کو ہم برا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو مغربی معاشرہ ہے اسی نہیں اقدار ان کی یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا یہ ہماری اقدار ہمارے لیے سب کچھ ہے. یعنی کہ ہم ابھی ایک فری انڈیپینڈنٹ معاشرہ ہے, ہم اجازت دیتے ہیں لوگوں کو کہ جس طرح اپنی زندگی چاہیں گزاریں. یہ ان کا بولو. یعنی کہ اگر کوئی بندہ 10 گرل فرینڈ رکھتا ہے تو اس کی مرضی ہے, اگر کوئی لڑکی 10 بوائے فرینڈ رکھتی ہے تو اس کی مرضی ہے. یہ گورنمنٹ کا اس میں کنسرن نہیں, اور چہم گوئیاں کرنے والوں یا معاشرے کا جو سوسائٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کی سے. یہ پرسنل میٹر ہے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈیلڈ. سی اب جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا ہمیں قول و فعل میں تضاد تھوڑا سا نظر آنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے سوشل میڈیا پہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, پورنستان کا پہلے میں ذکر کر چکا, جتنے بندے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کو ان کے پاس واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, اسمارٹ فون ہے, تو یا تو انہوں نے پھنسائی ہوئی ہیں, اگر مرد ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی پھنسائی ہوئی ہے, اگر پھنسائی ہوئی نہیں پھنسی کوئی تبھی پھنسانے کی ٹرائی کر رہا ہے. جن کے ہمارے قول و فعل میں تضاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ایسا یہ کیا کہہ رہی ہے, جو پارٹنر ہو تو پارٹنر کے ساتھ رہ جائیں, تو آپ کو شادی کے کاغذات پہ دستخط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خود گھر میں ہم یوں کرتے ہیں کہ پورا دن ہم لڑکیاں پھنسانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور کسی بوڑھی جوان ہو بوڑھی ہو بچی ہو کسی قسم کی ہو, ہم اس کو کوئی خیال نہیں کرتے کہ یہ چھوٹی عمر کی ہوگی اس پہ ٹرائی نہیں کرتے, یا یہ بڑی عمر کی ہوگی اس پہ ٹرائی نہیں کرتے. یعنی کہ عورتوں سے لے کر میں ذاتی تجربہ ہوا ہے, دوستوں اب جو میرے ان کا تجربہ ہوا ہے نہ, اب پہلے مرد شروع ہوئے تھے, اب عورتیں بھی نہیں شروع, اب عورتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ پورا پاکستان اس وقت مرد جو ہیں لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں, عورتیں جو مرد ڈھونڈ رہی ہیں. یعنی کہ ہمارا معاشرہ ایگزیکٹ اسی طرف جا رہا ہے جس طرف وہ ملالہ یوسفزئی کہہ رہی ہے. تو کیا اس کو ہمارے معاشرے کے خد و خال کا پتہ ہے, ان ڈیپتھ وہ ہمارے یہیں سے گئی ہے وہ, تو کیا اس کو پتہ ہے کہ یہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بتائیں. اگر آپ میری یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بتائیے مجھے کہ کیا آپ کو گرل فرینڈ مل جائے تو آپ نہیں رکھیں گے؟ بتائیں مجھے. اب مثال آپ کو ایک دیتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں, آپ کے مسجد کے مولوی صاحب ہیں, کسی گاؤں میں رہتے ہیں, آپ محلے میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں, مولوی صاحب ہیں. مولوی صاحب کو کوئی عورت نے لفٹ محلے میں کرا دی ہے, تو اس نے کہا ہے کہ مولوی صاحب میری بھی شادی ہو چکی ہے اور آپ کی بھی شادی ہو چکی ہے, تو سائڈ پہ نا تھوڑا سا نا بزنس چلاتے ہیں. تو کیا آپ مولوی صاحب کہیں گے کہ نہیں کرتا کیونکہ میں بہت اسلامی عالم ہوں میں, یا وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ادھر بھی کام چلاتے ہیں؟ یہی ہوگا نا دوسرے والا جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب کہیں گے کہ یہ بھی کرتے ہیں, وہ کرتے رہیں گے جب تک چترول نہیں ہوتی. تو جو مجھے بتائیں پھر آپ, یعنی کہ ہم کیوں کسی پہ ہم تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ ملالہ یوسفزئی کو ہم ہی نے جہازوں پر بٹھا کر یہاں برمنگھم ہاسپٹل میں پہنچایا تھا, پیپلز پارٹی کا وقت تھا وہ اس وقت. تو مجھے بتائیے کہ اگر یہ ہوا تھا تو ہم نے نہیں پہنچانا تھا. ہمیں تو پتہ نہیں جب ایسے سوسائٹی میں آئے گی اور پھر وہ اس سوسائٹی میں رچ بس جانے کے لیے ان کی عام ملائے گی, ان کی فیور والی باتیں کرے گی, ایسی باتیں کرے گی جس سے وہ سوچیں کہ یہ ہم نے کوئی غلط نہیں کام کیا, اس کو یہ بنیاد پرست نہیں ہے, ایکسٹریمسٹ یہ اور لڑکی نہیں ہے. تو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتی ہے وہ کنٹروورشل باتیں کرتی ہے, وہ سیدھا جہاں بیان دینے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں دیتی. چاہے جائے کہ اس کے والد کا بیان آیا ہے کہ اس کی جو ملالہ کا جو بیان ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر جو اس کے کوٹ کیا جا رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہے. جس طرح بھی کوٹ کیا جا رہا ہو اس کا مطلب جس طرح بھی اس نے آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے کہا, یا وہ اس کو معاشرہ پسند آ گیا ہے تو کہہ رہی ہے, تو یا تو جو مسلمانوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. جیسے کچھ لوگ نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اس اسٹیٹمنٹ سے مسلمانوں کے سارے شرم سے جھک گئے.
यानी कि बहुत ज़रूरी होगा कि शर्म से इस तरह नहीं झुकने चाहिए। अगर हम अपने अपने घरों में देखें और देखें कि अगर हमारी बहनें, भाभियाँ, कोई भी हमारी फैमिली में कज़न सब बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हैं, या तो उन्होंने रखे हुए हैं या ढूंढ रही हैं। आप देख चुके हैं, हालिया एक स्टेटमेंट देख चुके होंगे जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हर दूसरे घर में औरत बैठी हुई है, उसकी या तो उसकी तलाक हो गई या तो शादी नहीं हुई, या कुंवारी बैठी हुई है और उनकी शादी नहीं हो रही। कहीं तो हर दूसरे घर में 2 से 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। और अपना अगर आप मोहल्ले में अब रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, शहर में रहते हो, तो आप देख लीजिए कि ऐसा हो रहा है। और ये भी होगा कि वो लड़कियों को रिश्ते लेकर जाए ना, वो लड़कियां शादी नहीं करेंगी। ये भी है, यानी कि घर में बैठी हुई हैं, लेकिन जब उनको कहा जाएगा ना कि शादी करो, को बंदा जाए रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने ट्राई किया इस तरह, वो रिश्ता नहीं, शादी नहीं करेंगे, वो हिले बहाने ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको फंसाया हुआ है, इसलिए। तो मतलब ये है कि पूरा आपके अब्बा, आपके बहन भाई से लेकर आप खुद, आपके अब्बा, चाचा, मामा, जो कुछ आपके खानदान में ना, सारे लड़कियां ढूंढ रहा है, औरतें ढूंढ रहे हैं। और वो चाहते हैं कि साइड में अगर बीवी है भी ना, तो साइड में ना वो एक पर भी इतफाक नहीं करते। ये नहीं करते कि एक बार इतफाक कर दें कि ठीक है जी बीवी हो गई, तो एक जो है ना फंसा लेते हैं साइड पे। नहीं, एक नहीं, उन्होंने सोचना कि 3-4 फंसी हुई हैं तो और बेटर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो मलाला ने कहा उसके हाल पे रहने दीजिए उसको, उसके बाप को उसके हाल पे रहने दीजिए। हमें ने जहाज़ों पे बैठाकर उनको बर्मिंघम पहुंचाया था, हमें ने उसके पूरी फैमिली को ले आए थे, और बर्मिंघम का जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है उसमें उसके बाप को नौकरी भी दे दी थी। ठीक है जी, वो पत्नी हाई स्कूल का मास्टर है या टीचर था, सीनियर टीचर था। ठीक है जी, तो हमने खुद इस तरह किया, तब तो हमने ये सोचा नहीं कि आने वाले दिनों में ये हमारे लिए मसाइल खड़े करेगी। लेकिन जो हमने मलाला यूसुफजई पर नजर न की, आपने मामला तो ठीक कीजिए, हम ठीक हो जाएंगे। ये गर्लफ्रेंड ढूंढना बंद कर दीजिए, और अगर कोई औरत मेरी वीडियो देख रही है तो वो मर्द ढूंढना बंद कर दे, तो मामला ठीक हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो ऐड कर रहा है, जिस तरह एडिंग, पाकिस्तान इज एडिंग टुवर्ड दिस सेम सिचुएशन शी इज टॉकिंग अबाउट, जो वो कह रही है ना, इसी तरफ ऐड कर रहा है कि आने वाला वक्त ये बताएगा कि पाकिस्तान में घरों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आएंगी। क्योंकि अभी आपने देख चुका कि मैं टीवी प्रोग्राम में, बेशुमार टीवी प्रोग्राम में देखता हूँ कि लोग जो कह रहे होते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, साढ़े पिछले 7 या 8 साल से या 10 साल से ये मेरी गर्लफ्रेंड है। टीवी चैनल वाले, जो टीवी ड्रामे वाले हैं, वो तो हर वक्त आते रहते हैं और कहते रहते हैं ये जो मेरी दोस्त है। दोस्त का मतलब क्या है कि दोस्त है, यानी कि उनको किसने इजाजत दी कि ऐसी बातें, गंदी बातें करने की? या जब आप कह रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो यही तो वो पार्टनरशिप का कह रही है ना मलाला यूसुफजई। मतलब ये है कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कॉल ऑफ फेल के से उसको में तजाद ना हो, यानी कि हम जो कह रहे हैं वो एक्चुअल वो कर भी रहे हैं। मसाला है उसको गालियां दे रहे हैं कि ये क्या कह रही है, लेकिन खुद इस तरह नहीं कर रहे। खुद तो है कि हमारी शादी हो ना, तो दूसरे दिन हम सोचते हैं कोई एक और ढूंढते हैं साथ, कोई एक प्लेयर के लिए भी साथ होनी चाहिए। एक तो बच्चे पैदा करने के लिए ना, एक प्लेयर के लिए भी तो 2 होनी चाहिए। तो अगर अल्लाह तौफीक दे तो 2, 3, 4 होनी चाहिए। इसी तरह औरतों ने भी करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को गुस्सा में ना करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुस्सा करने से हार्ट अटैक होने लगते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए बंदे को, कंट्रोल कीजिए। मलाला ने जो कहा वो कह रही है, वो कहती रहेगी, उसको उसके हाल पे न रहने दीजिए, अपने घरों को दुरुस्त कीजिए, बहुत ज़रूरी है।